ارشاد جو کٹھی ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی کہ جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے جس دعا کا انتخاب فرمایا وہ دعا ہے صراط مستقیم کی ہدایت۔ صراط مستقیم پر جس طرح آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اسی طرح اس پر دنیا کی کامیابی کا دار و مدار بھی ہے کہ سیدھا راستہ اگر انسان اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں کسی موقع پر اگر ناکامی کا سامنا ہو تو اس میں اگر انسان غور و فکر کرے تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ انسان کو سمجھ میں آئے گی کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے اور سیدھا راستہ اپنانے میں یہ چوک گیا ہے۔ اگر صحیح اپناتا تو یہ چیز نہ ہوتی، کہیں نہ کہیں اس سیدھے راستے میں گڑبڑ ہوئی ہے اس سے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم میں رکھی ہے، اس لیے وہی دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پتہ بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا سیدھا اللہ تک جاتا ہے اور جنت تک لے جاتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ انعام والے لوگوں کا راستہ ہے۔ گویا کہ انسان کو خبردار کیا کہ جس صراط مستقیم کو مانگنے کا تمہیں طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، یہ راستہ ہمیں کہاں جا پہنچائے گا۔ فرمایا کہ اس راستے پر جو بھی چل کر گئے ہیں اللہ سے انہوں نے انعام ہی حاصل کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مجرب نسخہ ہے جی، تجربہ شدہ۔ تو فرمایا صرف تمہیں نہیں چلایا جا رہا اس راستے پر، تمہیں نہیں گزارا جا رہا یہاں سے، تم سے پہلے بھی لوگ اس راستے سے گزرے ہیں، اور جو بھی اس راستے سے صحیح گزرا ہے اللہ نے ان پر اپنا انعام نازل فرمایا، انعام کیا ہے۔
وہ کون ہیں انعام والے لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء 5ویں سپارے میں اس کی خود ہی وضاحت فرما دی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ 4 گروہ ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں اور براہ راست اللہ کی طرف سے ان پر ہدایت آتی ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند ہے، ان پر اللہ کا اتنا انعام ہوا ہے کہ ساری کائنات کے انسان مل کر کسی ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان انعام والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام دیا، سارے نبی بھی مل کر آپ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ والصدیقین، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ صدیقین ہیں وہ لوگ جو امت میں سے انبیاء کرام کے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، انہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ ان کا جو قلب ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ جو کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر نازل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کا عکس صدیقین میں نظر آتا ہے، صدیقین میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر صدیقین کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی تصویر اور اس کی شکل اس شیشے میں نظر آتی ہے، وہ عکس ہوتا ہے انسان کا، یہ حقیقت میں انسان تو نہیں ہوتا، اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح انبیاء کا عکس جہاں نظر آتا ہے انہیں صدیقین کہا جاتا ہے، وہ صدیق ہوتے ہیں۔ اور اس امت میں سب سے بڑے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بے شمار مقامات ایسے ہیں جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، وہی کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کفار نے جو خوبیاں اور جس صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے ذکر کیے، وہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ذکر کیے انہوں نے، بالکل ایک جیسے۔ اور کسی موقع پر اگر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا، کیا ہم مسلمان برحق نہیں ہیں؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ جی سب کچھ ہیں، پھر یہ صلح کیسی ہو رہی ہے؟ جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا، بعد میں حضرت عمر نے جا کر یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جبکہ انہوں نے حضرت عمر نے جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے۔ وہاں جا کر جب بات کی، بے آئینی ہی ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کی جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کی تھی، ذرا بھی اس میں فرق نہیں تھا۔ صدیقین دوسرے نمبر پر ہیں۔ تیسرے نمبر پر الشہداء، وہ لوگ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط اور قوی ہے
ان کی عمل کی قوت اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا الصالحین، نیکوکار لوگ ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نزدیکی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی رفاقت کتنی بہترین چیز ہے۔ اللہ نبیوں کی رفاقت دے دیں، اللہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت دے دیں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، ان کی رفاقت اسے ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ جس پر اپنا فضل فرماتے ہیں انہیں ان کی صحبت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ انعام والے لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں بھی انعام والے لوگوں کے راستے پر چلا، راستے پر چلا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قادیانی لوگ ہیں نا، مرزا قادیانی کو نبی بنانے والے اور ماننے والے، یہ بہت سارے مقامات پر بہت خلط ملط کرتے ہیں بات کو، اور لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی نا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ ان کا عطا کر دے جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو انعام والوں میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ تو صدیق اب بھی آ رہے ہیں، شہداء اب بھی ہیں، صالحین اب بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی اب بھی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے نبیوں کا درجہ دے، صدیقین کا درجہ دے، شہداء اور صالحین کا درجہ دے، تو نبی آ سکتے ہیں تو مانگ رہا ہے نا۔ یہ سراسر ان کا دجل اور فریب ہے، حقیقت سے تعلق ہی نہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں نبیوں، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا درجہ عطا کر دے؟ کہیں بھی نہیں۔ یہاں تو ہے اے اللہ جو انعام والے لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو اتباع کی بات ہے کہ یا اللہ جس راستے پر وہ چل کر گئے اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا وہ تو قرآن مجید کی دیگر آیات بتلائیں گی۔ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایجابی پہلو ذکر کیا، مثبت پہلو ذکر کیا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منفی پہلو ذکر کیا، سلبی پہلو ذکر کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ راستہ ان لوگوں کا نہیں ہے جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے، کہ جن پر اللہ کی ناراضگیاں ہوئیں، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ وہ راستہ صراط مستقیم ہے ہی نہیں، وہ تو شیطانی راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر اپنی انگلی سے اس طرح سیدھی لان کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں کھینچی، فرمایا کہ یہ لائنیں گمراہی کی ہیں اور ہر لائن کے اوپر شیطان بیٹھا ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی والے راستے میں لے جاتا ہے۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہو گیا وہ شیطانی راستے پر چل گئے، شیطان کے پیچھے گئے تو گمراہ ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا یہ یہودی ہیں، وَلَضَّالِّينَ، جو گمراہ ہوئے یہ نصارہ ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہود کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب در غضب اترا، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، باؤ مستحق ٹھہرے وہ اللہ کے غضب کے، اور ضالین نصارہ۔ لیکن یہ کوئی تعیین نہیں کہ مغضوب علیہ سے مراد صرف یہودی ہیں، ضالین سے مراد صرف نصارہ ہیں، نہیں، ان جیسی خباثتیں جس کسی کے اندر پائی جائیں گی وہ مغضوب علیہم ہوں گے اور ضالین ہوں گے۔ یہودی کیا تھے؟ ایک چیز کو صحیح طور پر پہچاننا، حق بات کو پہچاننا، اللہ کے احکامات کو پہچاننا، پہچاننے کے باوجود شرارت اور اغراض نفسانیہ کی وجہ سے انہیں ماننا نہیں ہے، پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں 2 جگہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں انہیں کوئی غلطی نہیں لگتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، انہیں قطعاً کوئی ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کو 100% پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کی پیروی میں ہی ہدایت ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ ہر وہ آدمی جو حق کو پہچاننے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دیتا، قرآن کی نظر میں وہ ایسا شخص ہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا ہے، کہ ایک چیز کو پہچاننے کے باوجود اللہ اسے ماننے کی توفیق عطا نہیں فرما رہے، نہیں مل رہی اسے۔ اور نصارہ میں کیا ہے کہ کسی چیز کو ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پر پہچان ہی نہیں سکے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ غلو اختیار کیا، یا تو بالکل ہی آگے بڑھ گئے یا بالکل پیچھے رہ گئے، یا ادھر گئے یا ادھر گئے۔ دیکھیے نا، عیسائی نہ ماننے پر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، انکار کر بیٹھے، نہیں مانا۔ اور اگر ماننے پر آئے تو حضرت عیسیٰ کو اس طرح مانا کہ رب کا بیٹا ہی کہہ دیا جاگے، خدا کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا اللہ بنا دیا، 3 میں سے تیسرا بنا دیا۔ جہالت یا افراط ہے یا تفریط ہے، دونوں طرف جو ہے غلو کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ان کا بھی نہیں۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا پتہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دونوں انداز، مثبت اور منفی انداز اختیار کر کے بتایا کہ انعام والے لوگوں کا راستہ یہ ہے، اور جو جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے وہ اس راستے پر نہیں چل کر گئے۔ تو اللہ نے اس میں افراد کا ذکر کیا، الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو تمہیں وہ لوگ تلاش کرنا پڑیں گے جن کے پاس ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت والے لوگوں کے پاس جب تم پہنچو گے اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرما دیں گے، ہدایت عطا فرما دیں گے۔ ہدایت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے، دونوں چیزیں۔
اللہ نے اکیلی کتاب نہیں بھیجی، اپنے رسول بھی بھیجیں اور اپنی کتابیں بھی بھیجیں۔ جب رجال اور کتاب دونوں چیزیں مل جائیں تو ہدایت کامل بنتی ہے، ہدایت کامل بنتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وہ مشہور روایت، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو اللہ کی کتاب اور سنت اس کی تشریح ہو گئی، چھوڑی کہاں؟ فیکم، تم صحابہ میں۔ تو جو صحابہ کے ساتھ ہوگا اسے اللہ کی کتاب ملے گی۔ اب ایک آدمی کہے میں صحابہ کو نہ مانوں اور ان سے کتاب لے لوں، وہ کیسے ہدایت والا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلامات نے جب ذکر کیا کہ میرے بعد بڑے فرقے ہوں گے، بڑی جماعتیں بنیں گی، افراتفری ہوگی، پوچھا گیا کہ ہدایت پر کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چلا اور میرے صحابہ چلیں۔ پھر اللہ کے نبی نے افراد کا ذکر کیا۔ گمراہی تبھی آتی ہے، یا تو کیا ہوتا ہے، بعض لوگ بندوں کو پکڑ لیتے ہیں، بس اس نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے، چلتے 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 وہ یا اس کی آنے والی نسلیں گمراہی کی جانب لے جاتی ہیں۔ بھئی تم نے کتاب بندے تو لیے لیکن اللہ کی کتاب بھی تو لو نا۔ اور بعض کیا ہے، اللہ کی کتاب تو لیں گے لیکن کتاب جن پر آئی، آگے ان کے نائبین آئے، وہ کتاب جن واسطوں سے آ رہی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہی آ جاتی ہے۔ تو جب دونوں چیزیں رہیں گی، اللہ کی کتاب بھی رہے گی اور اللہ کے بندے بھی رہیں گے، تو انسان کو کامل درجے کی ہدایت مل جائے گی، کامل درجے کی ہدایت مل جائے گی۔ اور اس سورت کے آخر میں جب یہ مکمل ہو جائے تو آخر میں آمین پڑھنا مسنون ہے، آمین بغیر شد کے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن شد آمین، یہ غلط لفظ ہے، آمین۔ اس کا معنی تو استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وافق آمینہ آمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کی آمین کے موافق کہنا کیا ہے؟ جس وقت وہ کہیں اسی وقت کہو جب سورت ختم ہو۔ ان کے موافقت کیا ہے؟ جس طرح وہ اخلاص کے ساتھ کہہ رہے ہیں تم بھی اسی اخلاص کے ساتھ آمین کہو۔ تو چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا اور اتنی اہمیت والی یہ صورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو صرف چند موٹی باتیں ہیں جو تقریباً 2 ہفتے لگ گئے ہمیں اس کو ذکر کرتے ہوئے، ورنہ تو پوری جلدیں اس پر لکھی گئی ہیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح میں۔ میں نے ذرا تفصیلاً اس کو اسی لیے عرض کیا کہ ہم ہر نماز میں جو پڑھتے ہیں کم از کم اس کی چند موٹی باتیں تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم اس صورت کے اندر جو آنے والے مضامین ہیں ہمیں ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور کامل ہدایت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر